والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. برادران اسلام، آج ہم جس سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ الدخان. سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ میں نے سورہ زخرف کی آیات پڑھ لی تھی. سورہ دخان کی جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. الدخان، یہ اس کا معنی ہے دھواں. اور یہ سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی تھی. اور پچھلی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں نا، تقریباً اسی دور میں ان صورتوں کا نزول ہوا تھا. یہ جو صورت ہے اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدائی آیات میں 2-3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے حوالے سے. سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کس قسم کی کتاب ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں نازل فرمایا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جو لوگ قرآن مجید کو سننا نہیں چاہتے یا اس کی آیات پر، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو ان کا انجام کیا ہوگا. یہ تینوں چیزیں ان آیات میں بیان کی گئی ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ حامیم والکتاب المبین. حامیم یہ جو حروف ہیں، اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، کہ وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں اور جن کے معنی اور مطلب کے بارے میں جو سب سے زیادہ مناسب قول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ورنہ تو اقوال تو بہت سارے آتے ہیں. اب یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے، جو کلیئر ہے، جو واضح ہے. اب یہ کتاب کس قسم کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نشاندہی فرمائی ہے کہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے تمہیں بہت ہی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، بلکہ اس کتاب کی ایک ایک آیت تمہارے لیے واضح طور پر بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو. عام طور پر قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے ہاں افراط و تفریط پایا جاتا ہے. وہ اس طرح کہ ایک تصور تو قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو آپ کے پڑھنے کی نہیں ہے، آپ کی سمجھ اور آپ کی عقل سے باہر ہے، لہٰذا اس کتاب کے بارے میں بھول جائیں. جو کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں اسی کتاب کو پڑھیں آپ، جو ہم بات کر رہے ہیں اسی کو سنیں. یہ قرآن مجید کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں رکھیں. تو اب یہ جو تصور آیا تھا اس تصور کی وجہ سے یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہے کہ الحمدللہ کوئی گھر مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں قرآن مجید نہ ہو. لیکن اسی طرح گھروں کی اکثریت ایسی ہے کہ جہاں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں یہ ایک تصور عام کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو آپ رکھیے گھر میں برکت کے لیے، یا آپ کی برکت کے لیے. پڑھا کب جائے گا؟ پڑھا اس وقت جائے گا جب کسی کا انتقال ہو. جب کسی کا انتقال ہو تو اس وقت وہ قرآن مجید کے پارے وغیرہ تلاش کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹوٹے پوٹے الفاظ میں وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. دوسرا کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب اپنی بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو اس کے سر پر قرآن مجید کا سایہ کیا جاتا ہے. ساری زندگی اس کو قرآن مجید سے دور رکھا ہے، اب اس کے بعد قرآن مجید کے سائے تلے اس کو بھیجا جاتا ہے. میرے دوستو، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو واضح کتاب ہے، واضح کتاب ہے. یہ قرآن مجید کی صفت ہے. واضح کتاب کا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیے، بہت کم ایسی آیات آپ کو ملیں گی
ایک عام مسلمان کے لیے کہ جہاں آپ نے علماء سے رجوع کرنا ہے، ورنہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو خود بخود بات سمجھ میں آتی جائے گی، خود بخود بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے میرے دوست، بشرطے کہ ہم قرآن مجید کو اس کے معنی کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ واضح کتاب ہے اور اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ اس آیات میں نازل کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اہم ترین کام کے فیصلے حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، تو معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں، اس کتاب میں اللہ رب العزت نے ہر چھوٹی بڑی چیز کی نشاندہی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تو ہمیں گائیڈ لائنز دی ہے نا، گائیڈ لائنز۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا جی اس میں بتائیے جی کہ صحت کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے کہ نہیں بیان کیے گئے، اس میں ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیا گیا۔ اب اگر اس قسم کی باتیں ہوں گی تو یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہے کتاب ہدایت۔ اس میں بتا دیا گیا ہے جامع طور پر کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جو آپ کے لیے ہدایت کے راستے ہیں، وہ کام کون سے ہیں جو آپ کو دوزخ میں لے جانے والے ہیں، وہ کام کون سے ہیں جو آپ کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ باقی تفصیلات کا علم آپ جب آگے جاتے جائیں گے نا، آگے جاتے جائیں گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ موٹر وے پر جاتے ہیں، موٹر وے لندن سے آپ جب قریب جاتے ہیں تو آپ کو صرف لندن کا سائن ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ پہلے ہی سائن میں آپ کو نہیں بتا دیا جاتا کہ لندن کا سارا میپ کہ آپ جہاں جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کہاں جائیں۔ جب آپ اس سائن کو فالو کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کو سائن ملتے چلے جائیں گے، ذیلی سائن جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، آپ کے منزل سے آپ کو قریب کرتے چلے جائیں گے، بشرطے کہ آپ نے پہلا اس سائن دیکھنا ہے۔ قرآن مجید یہ پہلا سائن ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو خود بخود ان آیات میں ہدایت ملتی چلی جائے گی، اور ان ہدایت کا تعلق سنت سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے والی ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے پہلے ہی راستے پر، پہلے ہی سائن میں ساری تفصیلات ملنی چاہیے، تو یہ نہ صرف ہمارے لیے بے سود ہے اور نہ ہی ہم اس کو متحمل ہو سکتے ہیں۔ والکتاب المبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کتاب کی قسم کھائی ہے جس کتاب میں کوئی تمہیں مشکلات نظر نہیں آئیں گی۔ اب یہ رہ گیا مسئلہ ان آیات کا کہ جس میں ایک سے زائد آپ کو رائے ملتی ہے، ایک سے زائد آپ کو رائے ملتی ہے، تو یہ غیر واضح کتاب ہونے کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جس زبان میں ہے وہ عربی زبان، عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ بعض چیزیں استعمال ہوتی ہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ماضی میں گزر چکا ہو یا مستقبل میں آنے والا ہو، آگے اس کا ذکر آئے گا دخان کے حوالے سے، کہ دخان میں کے حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اب یہ دو رائے کا پایا جانا اس بات کی نشاندہی نہیں ہے، اس بات کی علامت نہیں ہے کہ قرآن مجید غیر واضح کتاب ہے۔ قرآن مجید واضح کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید واضح کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو دوزخ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید واضح کتاب ہے جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اب اس کے بارے میں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اس کتاب کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، یا جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا گیا، یا پہلی وحی نازل ہوئی، اس رات کے بارے میں کیا تم جانتے ہو؟ وہ رات وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والی رات قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکتوں والی رات میں۔ کیوں برکتوں والی رات؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ وہ صورتحال کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں،
برکتیں ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فائدے میں اضافے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، برکت اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کا دنیا انسانیت کے لیے نازل کیا جانا، تمہارے لیے بھیجا جانا، یہ خود ایک باعث برکت ہے، اور یہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے کیونکہ رحمت من ربک، تمہارے پروردگار کی رحمت، تمہارے پروردگار کی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں جلتا دیکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے، نیکیوں کو چھوڑ کر برائیوں میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے دوبارہ تنبیہات بھیجی، ان کو وارننگ دی گئی، اور یہ آخری وارننگ آئی اس انداز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صرف دنیا میں پیدا نہیں کیا، پیدا کر کے ہمیں اسی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ کام کون سے ہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور وہ کام کون سے ہیں جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نہیں بھیجتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کا نزول، اس قرآن کی آمد ہمارے لیے اپنی زندگیوں میں برکتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ القدر میں بتائی گئی۔ اب یہاں پر ایک بات عام طور پر وہ کہی جاتی ہے، اور بہت ہی ایک شاذ رائے ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد کہ ہم نے اس کو برکتوں والی رات میں نازل کیا ہے، تو صرف ایک شاذ روایت ایک آتی ہے، احادیث سے نہیں، وہ یہ کہ اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس کو شب قدر قرار دیا جاتا ہے، جبکہ جمہور علماء کے ہاں اس رات سے مراد وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ القدر میں آ رہا ہے۔ اور یہ وہ لیلۃ القدر اس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید نے خود اس کی تشریح کی ہے نا، تو قرآن مجید کی کسی آیت کو اگر سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ ایک آیت اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اسی سے مثل آیات آپ کو قرآن میں ملیں گی جو اس کی تفسیر کرتی ہیں۔ اب یہاں پر لیلۃ المبارکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں کہ قرآن کا نزول اور مبارک رات، تو اب وہ مبارک رات کون سی ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ قدر کی رات یعنی جس میں تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، یا عظمتوں والی رات اس کو آپ کہتے ہیں۔ اب لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر دونوں ایک ہو گئے نا، کہ قدر والی رات مبارک رات ہے، مبارک رات قدر والی رات ہے۔ اب آگے کا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ جس میں بس ایک ہی رائے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں تو بڑا اس پر اس قدر غلغپاڑا ہوتا ہے، اور اس قدر اس کو منایا جاتا ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں نا، شب برات، اس میں لائٹیں ہوتی ہیں، پٹاخے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رات کے بارے میں تو قرآن مجید نے تعین کر دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے، اور وہ مبارک رات تھی۔ اب رہ گیا کہ وہ کس مہینے میں آئی؟ قرآن مجید سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اس مہینے میں جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے نازل کیا، قرآن مجید نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ تو معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے، اور ماہ رمضان میں کس دن یا کس رات کو ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ رات وہ قدر والی رات ہے، وہ مبارک رات ہے۔
تو یہاں پر خود بخود بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں آنے والی رات میں نازل فرمایا ہے، لیلۃ القدر۔ اور یہ یہاں پر بھی لیلۃ المبارکہ سے مراد وہی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، جس کو ہم 21ویں یا 23ویں یا 25ویں 27ویں، اور 27ویں کا زیادہ اس میں امکان ہوتا ہے کیونکہ ایک حدیث صحیح حدیث آتی ہے جس میں 27ویں کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو اس رات کو قدر والی رات، انتہائی اہم ترین رات، انتہائی عظمتوں والی رات، انتہائی برکتوں والی رات اس لیے قرار دیا صرف اس وجہ سے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، تاکہ انسانیت کو بت پرستی سے نکال کر، برائیوں سے نکال کر، اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لے آ جائے۔ اور یہ وہ کتاب کرتی ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد یہی ہے، اس کتاب کے نزول کا مقصد اور کچھ نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو ڈرائیں نا۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کیونکہ ہم بندوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، وارننگ دینا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی قسم کی وارننگ سے اپنے آپ کو کسی غلط چیز سے بچا سکتے ہیں تو اسی وقت نہ جب کہ وارننگ کو سمجھے بھی، وارننگ کو سنے بھی۔ ایک شخص اپنے گھر میں وہ ساری کتابیں رکھے بیٹھا ہو جس میں مختلف قسم کی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہو کہ آپ اگر آگ لگ جائے گھر میں تو آپ اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ ایمبولینس والے لا کر دے دیتے ہیں، آپ فائر والے لا کر دیتے ہیں کہ جی کہ آگ اگر گھر میں لگ جائے تو اپنے آپ کو کیسے بچائیں، فلاں حادثہ ہو جائے تو کیسے بچائیں۔ اگر کوئی وہ ان کتابوں کو اوپر طاق پہ رکھ دے اور اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جب اگر اللہ نہ کرے کہ آگ لگ جائے تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہی وہ کتاب ہے جو اس میں بتایا جائے کہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچائے، اور دوزخ کی آگ سے بچانے کا طریقہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب اس کتاب کو پڑھیں نا، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو سمجھیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو ان سے علم حاصل کریں جو آپ کو یہ کتاب پڑھاتے ہوں، جو آپ کو یہ کتاب سمجھاتے ہیں۔ اور اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ڈرانے والی کتاب ہے، ہم تم کو ڈراتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور تم بجائے ڈرنے کے تم نے اس کو اپنے لیے برکتوں والی کتاب قرار دے دیا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور وہ رات برکتوں والی رات اس طرح بھی ہے کہ بدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے فیصلے فرماتے ہیں، جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا کہ کس کی موت واقع ہوگی، کیا ہوگا، کیا فیصلے ہوں گے، کیا بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمتوں سے بھرپور یہ فیصلے فرماتے ہیں۔ امر من عندنا انا كنا مرسلین، اور یہ سارے فیصلے ہمارے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہم ہی یہ فیصلوں کو اور یہ رسولوں کو اور کتابوں کو نازل کرنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، اور یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کو آپ اپنے لیے مصیبت نہ سمجھ لیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کیا قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی تعلیمات آپ نے شروع کر دی، ہماری زندگی مشکل کر دی، بڑے آرام سے ہم گزر رہے تھے، بڑے آرام سے جو چیز چاہا کھا لیا، جو چیز چاہا پہن لیا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ بعض لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ہر چیز کو بدعت قرار دیتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ ساری چیزیں کیا بنا رکھی ہیں آپ؟ یعنی قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھ لیا، ایک بلا سمجھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تم پر، اگر تمہیں قرآن مجید کی تعلیمات کا علم ہو جائے، قرآن مجید کی سمجھ آ جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تم پر۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اظہار انسان پر قرآن مجید کے نزول کی شکل میں ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اظہار اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن مجید سکھایا، قرآن مجید کی تعلیم دی۔ ایک وہ مسلمان جو ساری زندگی قرآن مجید کو پڑھنا نہ جانتا، قرآن مجید کو کبھی پڑھا نہ ہو، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور ہی رکھا ہے۔
اللہ کی رحمتوں سے اسے دور ہی رکھا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق آخرت میں ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہیں، وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اگر تمہیں یقین ہو جائے. لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. جس کا وہ معبود ایسا معبود ہے جو معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پچھلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں بڑا مسلسل تم شک کی زندگی گزار رہے ہو. شک کی زندگی کیا ہے؟ کہ یقین رہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ہماری اس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہ کیا تو دنیا میں بھی تمہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا ملے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ملے. اب وہاں پر ہمیں یقین نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ جی کہ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن عیش و آرام کے ساتھ جی رہے ہیں. یہ ایک شک. اسی طرح کہ ٹھیک ہے موت آنی ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوزخ میں ڈالے، جہنم میں ڈالے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، سیدھے ہم جنت پہ چلے جائیں. اور بعض لوگوں کو اس قسم کا شک کہ کس نے دیکھا ہے یہ جنت، یہ جہنم، یہ تمام چیزیں، کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے. اب یہ اس قسم کے شک اور شبہ کے گرفتار لوگ وہ اس کتاب کی تعلیمات پر یقین نہیں کرتے. اور اگر اس قسم کے شک اور شبہ ذہن میں آ جائے تو سمجھیے کہ یہ شیطان کی طرف سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا اس کا حصہ دیکھیے. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. اب انتظار کیجیے. فرتقب کہتے ہیں کہ جی کہ اب دیکھو، اب دیکھتے رہو. جس دن آسمان کھلے دھوئیں کو لے کر آئے گا. یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم، جو سارے لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور یہ ایک دردناک عذاب ہوگا. اس وقت لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ ہم سے اس عذاب کو ہٹا لے، ہم تجھ پر یقین کرتے ہیں. انا لهم الذکریٰ، اور اس وقت ان کا یہ واویلا کوئی کام نہیں آئے گا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا اس وقت تو وہ سمجھنے سے رہے، اور جب عذاب سامنے آ گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے واویلا کر رہے ہیں. وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ اس سے پہلے ان کے پاس واضح تعلیمات لے کر رسول آ چکے تھے. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، لیکن انہوں نے اس رسول کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور یہ کہنے لگے کہ کسی نے اس کو سکھایا ہے، ان کی عقل مارے گئی ہے. اب یہ کفار قریشی کے بارے میں نہیں ہے، سبھی کے لیے ہے میرے دوست. اب اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اگر تم قرآن مجید کی تعلیمات سے اگنور کرو گے نا، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈالو گے تو اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان اس دھوئیں کو لے آئے گا جو سارے انسانوں کو ڈھانپ لے گا. یہ دھواں کیا ہے؟ دخان. اب اس میں دو روایات آتی ہیں. ایک روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آتی ہے، اور دوسری روایت تمام دوسرے صحابہ سے، تابعین سے آتی ہے، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور دوسرے صحابہ بھی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس سے مراد یہاں وہ واقعہ ہے کہ جب کفار قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان پر اسی طرح قحط نازل فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں کفار قریش پر قحط نازل فرمایا اور اس قدر سخت قحط میں وہ مبتلا ہوئے کہ جب وہ آنکھ کھولتے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا. دھواں یعنی بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے. بالآخر ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آ کر کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جی کہ آپ تو بڑے غریب نواز ہیں، آپ لوگوں کو نوازنے والے ہیں یا آپ رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اس عذاب کو تو ہٹا دیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو عذاب یہ ہٹے گا دوبارہ وہ اپنی پرانی سرشت پر آ جائیں. اب اس سے مراد یہاں پر یہ دھواں ہے جو قحط کے زمانے میں ان کو نظر آتا تھا، لیکن اکثر صحابہ اور تابعین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے، بلکہ قحط اپنی جگہ ہوا تھا، لیکن یہاں پر دخان سے مراد وہ قیامت کی علامت جو قیامت کے قریب نمودار ہوگی. اور قیامت کی علامتوں میں سے بہت ساری علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے کہ ایک دھواں سا آئے گا، ساری دنیا پر چھا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 راتیں رہے گا. اس دھوئے کی یعنی ہلکی پھلکی جھلکیاں آپ کو جیسے پچھلے دنوں جدہ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بلکہ سارے خلیج میں وہ جو سینڈ سٹارم آیا تھا، سینڈ سٹارم ایسے آیا تھا کہ بالکل دن میں 2-3 بجے سخت دوپہر کا وقت ہے اور سورج چمک رہا ہے، اچانک دیکھتے دیکھتے 10 منٹ میں اس قدر تاریکی چھا گئی جیسے کہ آدھی رات ہے، اس قدر تاریکی چھا گئی اور کافی دیر تک وہ رہا اور مختلف خلیجی ملکوں سے ہوتا ہوا گیا. یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جب وہ دھواں آئے گا قیامت کا وہ کیسا ہوگا کہ اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ بادروا بالاعمال ستا، بادروا بالاعمال ستا، کہ 6 ایسے کام ہیں، 6 ایسے واقعات ہوں گے کہ اس کے بعد تمہیں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے نیکیاں جمع کر لو، کچھ نیک کام کر لو. اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا نا اس وقت موقع نہیں رہے گا، اس وقت کوئی موقع نہیں رہے گا کہ نیکی کا کام تم کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب الدخان، یا جب دھواں طاری ہوگا، دھواں نمودار ہوگا، اب الدجال، یا جب دجال آئے گا، اب الدابہ، یا وہ جب جانور آئے گا. تو اس طرح آپ نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو قیامت کی علامتوں میں سے. اور جب بھی قیامت کی علامتوں کا ذکر آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک لفظ استعمال فرمایا کہ بادروا سابقوا، کہ جلدی کرو جلدی کرو. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ذہن ہے، دیکھیے کہ کبھی ہم نیکی کی طرف راغب تو نہیں ہوتے، اور اگر نیکی کی طرف راغب ہو بھی جائے نا، کبھی کوئی درس میں بیٹھ گئے، کبھی کوئی نیک بات سن لی تو ذہن میں بات آتی ہے کہ کب تک یہ بے عملی ہوگی، کب تک یہ برائیاں کرتے رہیں گے. چلیے ہمیں کچھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ برائی یہ نیک حرام کام چھوڑنے چاہیے، ذہن بن جاتا ہے. لیکن پھر کب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی میں حج پر جاؤں گا، حج سے آنے کے بعد میں یہ سارے کام چھوڑ دوں گا، یہ ساری برائیاں چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں کہ رمضان آئے گا نا تو رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں رہوں گا. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی وقت ہے، جتنا وقت ہے گزار لو، آئندہ سال کر لو. آئندہ سال کس نے دیکھا ہے؟ آپ کیا گارنٹی لے کر آئے ہیں کہ آئندہ سال ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس نے حج کا ارادہ کر لیا. حج کا ارادہ ہوتا ہے کہ جب وہ استطاعت رکھنے والا، جب وہ مستطیع ہو، یعنی حج فرض ہوتا ہے اس وقت کہ جب اس کے پاس پیسہ بھی ہو، صحت بھی ہو اور راستہ وہ سفر بھی کر سکتا ہو، تو اس پر تو حج فرض ہے. اب اس نے ارادہ کرنا بھی ہے، من اراد الحج فلیتعجل. اب اس نے جب اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو اب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میری اپنی ذمہ داریاں ہیں، میری اپنی مصروفیات ہیں تو حج کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا. اور حج کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ مجھے پاک اور صاف کر دے گا سارے گناہوں سے، آپ دیکھیں گے کہ حرام کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو جس قدر جو ہی حج تم پر فرض ہو جائے تو پہلے تو تم حج کرو، فلیتعجل، پہلے حج کرو. فإنه يمرض المريض، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک صحت مند آدمی اسی طرح صحت مند رہے گا آئندہ سال، اسی طرح وہ آئندہ سال صحت مند رہے گا. یہ حدیث کے الفاظ. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس کے پاس آج پیسہ ہے کل اس کے پاس اتنا ہی پیسہ رہے گا، وہ وسائل رہیں گے. اور اگر ایک عمر کا وہ حصہ
کہ جس میں اس کے پاس پیسے رہے ہیں، حج کے وہ قابل رہا ہے، اگر وہ اس عمر کے حصے کو ضائع کر دیتا ہے، بعد میں اس سے وہ پیسہ چھین لیا جاتا ہے، مانا یہ نہیں کہ اس کا فریضہ اس سے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ عمر کے اس حصے میں ہم نے تمہیں مالدار بنایا تھا، تمہارے پاس استطاعت تھی، لیکن تم نے حج نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو اس اعتبار سے ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں کے قابل بنا دے۔ ہم نے اب اس میں بہانے نہیں بنانے ہیں کہ جی کہ آئندہ سال کروں گا، آئندہ مہینے کروں گا، فلاں وقت کروں گا، فلاں وقت کروں گا، بلکہ بادروا بالاعمال، وہ سب فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، جلدی کرو۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ استباق کہتے ہیں کہ اول رہو، اول، یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے ساتھ مسابقہ کرو یا لوگوں کے ساتھ دوڑنے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی، آگے بڑھنے میں اول رہنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، چاہے وہ نماز کی پہلی صفحے ہو، چاہے وہ حج کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی نیکی کا معاملہ ہو، نیکی کے کام میں کبھی دیری نہیں ہونی چاہیے، نیکی کے کام میں کبھی دیری نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس موقع پر اللہ تعالیٰ توفیق دے دینا، ذہن بن جائے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، اس کو آپ فوری طور پر کر دیجیے۔ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، کہ کیا شکل ہوگی۔ ہمارے ایک ساتھی بتاتے ہیں، یہ واقعہ ہوا تھا یہاں پچھلے سے پچھلے رمضان، ایک ماشاءاللہ بزرگ پاکستان جا رہے تھے، تو انہوں نے ریڈیو پر کچھ چیریٹیز کے حوالے سے کوئی اعلان سنا تھا، تو وہ آئے وہاں پر ریڈیو اسٹیشن پر، آ کر انہوں نے جو ہے نا وہ 5000 پاؤنڈ وہ اپنی طرف سے دے رہے تھے، وہ کیش۔ تو وہ لینے والے کہنے لگے کہ جی کہ انہوں نے تھوڑا سا وہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگے جی کہ آپ تو ابھی پاکستان جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، آپ ایک ساتھ ہی دے دیں گے یا کچھ کریں گے۔ تو وہ اصرار کرنے لگے کہ بیٹا میں نے ابھی دینا ہے تمہیں، ابھی دینا، اس لیے میں آیا۔ بہرحال وہ فون پر پہلے کہنے لگے کہ میں دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس سے آگے لے لیں گے، نہیں میں ابھی آنا چاہتا ہوں، آگے لینا چاہتا ہوں۔ وہ آ کر وہ دے گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن وہ پاکستان چلے گئے، پتہ چلا کہ جی کہ پاکستان پہنچتی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب تک اس دنیا میں رہے۔ جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کسی نیک کام کے کرنے کی، اور ذہن میں بات آ جائے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، اب اس کے لیے شیطان کی طرف نہ دیکھیں۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کہ ابھی تو یہ پیسے ہیں نا، یہ پیسے تو اس میں خرچ کرنے ہیں، وہ گھر میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ لا کر آپ نے دے دیں۔ یہ اس قسم کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے فرمایا نا کہ بادروا بالاعمال کہ جب دخان آ جائے اور وہ 40 دن تک رہے گا، اس سے پہلے یعنی قیامت کی علامتوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو نیک عمل کے لیے تیار کرو۔ اس کے بعد پھر نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فتنے اتنے نمودار ہوں گے کہ تمہیں اچھائی اور برائی میں فرق نہیں ہوگا، حلال اور حرام میں فرق نہیں کر سکو گے، نیکی اور بدی میں فرق نہیں کر سکو گے۔ اور ان میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی جس پر جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب الیم، یغشی الناس، وہ دھواں تم پر چھا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت دعا کی جائے گی، دعائیں کی جائیں گی، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اللہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے، اللہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے، ہم مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا لہم الذکریٰ، تم کو تو موقع دیا گیا تھا، 40 سال دیے گئے تھے، 50 سال دیے گئے تھے، 60 سال دیے گئے تھے، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، اور جب سامنے عذاب نظر آنے لگا اس وقت دعاؤں پہ دعائیں کرنے لگے۔ وہ 60 سال کے عرصے میں تمہیں بار بار تنبیہ کی گئی، بار بار بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے، لیکن تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور آج اچانک تمہارے سامنے مختلف عذاب کی شکلیں آ رہی ہیں تو تم اب اس وقت حوالہ کر رہے ہو انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین۔ اب کوئی موقع نہیں ہے واویلا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے پاس آئے تھے واضح ہدایات دے کر۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے، سورہ دخان کی یہ جو پہلی آیات ہے، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ قبل اس کے کہ وہ حالت آ جائے، وہ وقت آ جائے کہ جہاں پر نہ توبہ کا موقع ہو،
جہاں پر نیکی کرنے کا موقع نہ ہو، فتنے اس قدر ہو جائیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں نیکی کے لیے. اور نیکی کے عمل میں سب سے بہترین راستہ قرآن مجید کا ہے. قرآن مجید کے بارے میں جو تصور ہے کہ یہ انتہائی مشکل ترین کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس کتاب کی تکذیب ہے. تکذیب، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ والکتاب المبین، قرآن مجید واضح کتاب ہے، واضح کتاب. اس میں کوئی ایسی آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، بشرطے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ نے قاری صاحب نے اعلان بھی کیا تھا، ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا آغاز ہو جائے. تو ایک تو وہ چیز جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس میں کوشش کریں کہ جو ساتھی قربانی کر رہے ہوں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ساتھی ایسے نہیں ہے کہ جو قربانی نہ کر سکتے ہوں، بلکہ ایک سے زائد قربانیاں کر سکتے ہیں. جو قربانی کر رہے ہوں تو وہ جو ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے نا، آج اگر نظر آئے تو آپ اپنے ناخن نہ ترشوائیں، اپنے بال نہ ترشوائیں. ابھی سے ناخن بھی ترشوا لیں، بال بھی ترشوا لیں، اور یہ اس کی کوشش کریں کہ قربانی کرنے کے بعد ناخن اور بال ترشوائیں. اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں، ساری فیملی پہ لاگو نہ کریں کہ بچے اور خواتین بھی، یہ نہیں، وہ اس سے مستثنا ہے. اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہ فیملی کی طرف سے ہوگی، لیکن آپ کے اوپر یہ حکم لازم آتا ہے. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی، یہ طبرانی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مختلف الفاظ سے آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر. ما من ایام، سارے سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے، یعنی عموم ہے اس کے اندر، سارے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس عظمتوں والے اور جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. سال میں کوئی دن ایسے نہیں، الا هذه الايام العشر، سوائے ان 10 دنوں کے. رسول فرماتے ہیں کہ سوائے ان 10 دنوں کے جو کل سے شروع ہونے کے، ہو سکتا ہے کہ سال کے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب. فاکثروا فیہن التہلیل والتحمید، فاکثروا فیہن التکبیر والتحمید، لہذا تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تکبیر پڑھا کرو. میرے دوستو، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی جو عظمت بیان فرمائی ہے، جو اہمیت بیان فرمائی ہے، وہ ہمیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اس میں فرائض کا پورا اہتمام کیا جائے، فرض نمازوں کا، فرائض کے ساتھ نوافل، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے، صدقہ اور خیرات کیا جائے، تکبیرات پڑھی جائے، اور کوشش یہ کریں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنے رابطے کو اچھا رکھا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہیں. یعنی ہر وہ کام جو اللہ سے ہمیں قریب کرنے والا ہو ان 10 دنوں میں کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے جو کام آج ہم کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا، لیکن وہ وہی کام جب کل کریں گے اس کی عظمت اور قدرت اور کچھ، اس کی عظمت اللہ تعالیٰ کے پاس اور زیادہ ہوگی. تو کوشش یہ کریں کہ کل سے جو ہی شروع ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے نیکی کے کام کریں، کثرت سے نیکیوں کو کریں، اور اسی طرح اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچائے رکھیں. اور اس میں جیسے کہ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر والفجر والیال العشر، اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے 10 دنوں کی، اس لیے کہ اس میں ساری عبادات، مختلف اقسام کی عبادات جمع ہو گئی. اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، نومی یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس میں رسول فرماتے ہیں کہ احتسب اللہ، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ جو شخص 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے، یعنی عرفات کے دن کا روزہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے. اب دیکھیے کیا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اچھا موقع دے رہا ہے کہ پچھلے 1 سال کے سارے گناہ اور اگلے 1 سال کے سارے گناہ، تو پھر اور کیا چاہیے. تو اس میں نماز بھی آ گئی، عبادت، روزے بھی آ گئے، صدقہ اور خیرات بھی آ گئی ہے، اور اس میں حج بھی ہے. تو یہ ساری عبادتیں جامع ہیں، اس میں شامل ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو عظمتوں والے دن قرار دیا. تو پوری کوشش، سب سے پہلی کوشش تو ہمیں یہ ہونی چاہیے اس میں سمجھتا ہوں کہ عام مسلمان ان دنوں کی اہمیت سے واقف نہیں.
تو ہمیں عام لوگوں تک ان دنوں کی اہمیت کو پہنچانا ہے، اپنی فیملی کے لوگوں کو اپنے پاس اہتمام کرنا چاہیے کہ جی کہ گھروں میں کوئی کام ایسا نہ ہو۔ الحمدللہ رمضان جب آتا ہے تو اس وقت کچھ گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ 10 دن آتے ہیں تو کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ 10 دنوں میں بھی وہی حال ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کریں گے جی کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ صحیح احادیث ہیں، پھر خود بھی اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے پر اٹھائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس طرح اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ایک ہے تکبیرات۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ خاص طور پر، جو ہی پہلی ذو الحجہ شروع ہو جاتی، وہ چاہے گھر میں بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، بازار میں جا رہے ہوں، تکبیرات شروع کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات کے مختلف صیغے آتے ہیں اس میں، لیکن بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے جاتے تھے، سننے والے بھی تکبیرات پڑھتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے، یعنی پہلی ذو الحجہ سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک، یعنی ایام تشریق 13ویں ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ لیکن دوسری طرف وہ تکبیرات بھی ہیں کہ جو ہمیں فرض نمازوں کی بات کرنے ہوتے ہیں، وہ تکبیرات ہیں آپ نے یوم عرفہ کی فجر سے کریں گے، 9ویں ذو الحجہ کی فجر سے، ایام تشریق یعنی 13ویں ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کا بھی معمول تھا۔ تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جائے، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت اہم موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے اس اہم موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔